وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، وحی الہی ہے۔ اس کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تاکہ اس وحی الہی میں شیطان کسی طرح سے بھی کوئی اپنا عمل دخل نہ کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطانی وساوس سے، شیطانی اثرات سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کو عربی زبان میں تعوذ کہتے ہیں، پناہ مانگنا، تعوذ۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا مستحب ہے، یہ پڑھ کے پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے اندر جب قرات کرنی ہو، اگر تو ہم امام کے پیچھے ہیں تو پھر تو قرات امام صاحب نہیں کرنی ہے، ہم صرف ثنا یعنی سبحانک اللہم یہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انفرادی نماز پڑھ رہے، اپنی نماز پڑھ رہے یا امام صاحب نماز پڑھا رہے تو ان دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ثنا کے بعد پہلے تعوذ پڑھے، پھر تسمیہ پڑھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے اور پھر آگے سورت جو بھی ساتھ ملانی ہو۔ تو بہرحال یہ تعوذ کا پڑھنا نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی یہ مستحب ہے، قرات شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وحی کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اب ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، اللہ ہمیں اسی اسلام پہ زندہ رکھے، اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے وحی کی، تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عقلی اور بشری اور فطری تقاضا ہے کہ ہم وحی کے پیچھے چلیں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے،
ساری کائنات کو اس انسان کی خدمت میں لگایا اور اس انسان کو یہ حکم دیا کہ تو اپنے رب کی مرضی پہچان کے زندگی گزار۔ ظاہر انسان تو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا اس دنیا کے اندر، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ساری مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو اس انسان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنی مرضی کی زندگی بھی تو گزار سکتا ہے، رب کی مرضی کی زندگی بھی تو گزار سکتا ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار ہی نہیں سکتے، ان کی طبیعت میں ہی نہیں ہے، ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے۔ سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں تھک گیا ہوں، آج میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر نکلوں گا، وہ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا۔ چاند، ستارے، سورج، موسم، ہوا، بادلوں کا آنا، بارشوں کا برسنا، یہ سارا نظام، ساری مخلوقات ہے۔ اللہ کے فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی رتی بھر بھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کی طبیعت میں ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، طبیعت میں رکھ دیا، یہ دو اس میں کوالٹیاں رکھ دی کہ یہ اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار سکتا ہے، رب کی مرضی کی زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ اب رب کی مرضی کیا ہے؟ اپنی مرضی کی گزارے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، رب کی مرضی کی گزارے گا تو اس کا صلہ کیا ملے گا وہ بھی بتا دیا۔ لیکن رب کی مرضی کا پتہ کس سے چلے گا؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہوگا تو پتہ چلے گا، بے علم نہ تما خدا را شناخت، علم کے بغیر تو انسان اللہ کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ علم کے لیے اللہ پاک نے ہمارے جسم میں 3 ذریعے رکھے، ایک ذریعہ حواس کا، حواس کا معنی آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا چکھنا، ہاتھ پاؤں کا مس کرنا، یعنی کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے انسان کو دیکھ کر، کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے انسان کو سن کر، کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے انسان کو چکھ کر، کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے انسان کو سونگھ کر، اور کچھ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے ٹچ کر کے، مس کر کے، چھو کر۔ یہ علم کے ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی، ایک کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ دیکھ کر ہی جج کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا ہے کہ کوئی گندگی ہے، دیکھ کر ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، دیکھے بغیر آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص کوڑا کرکٹ رکھ دے، یا آپ کے سامنے کوئی شخص کھانا بنا کے رکھ دے، دیکھے بغیر آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا۔ دوسرا علم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا کہ کوئی آپ کو بتا دے، کوئی آپ کا معتمد آپ کو بتا دے کہ جناب یہ کھانے کی فلاں چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو کوئی بتا دے گا کہ جناب یہ فلاں کھانے کی چیز ہے۔ اب سن بھی نہیں سکتا تو سونگھ کے پتہ لگا سکتا ہے، خوشبو سونگھے گا، اس سے پتہ چلے گا کھانا صحیح ہے، کھانا خراب ہے، کہیں سمیل تو نہیں ہے، یا کس چیز کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس میں نمک مرچ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ نہ آنکھ بتا سکتی ہے، نہ کان بتا سکتے ہیں، نہ ناک بتا سکتی ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ چکھ کے پتہ چلے گا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے معلوم کر لی، سالن گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، کھانے کے قابل ہے کہ بہت زیادہ گرم ہے یا بالکل ٹھنڈا ہے، یہ نہ آنکھ بتا سکتی ہے، نہ کان بتا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو چکھنے سے پتہ چلے گا، یہ پتہ چلے گا چھونے سے، ٹچ کرنے سے۔
جب آپ مس کریں گے پتہ چلے گا کہ یہ کھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ تو یہ حواس ہیں جو ظاہری علم ہمیں دیتے ہیں۔ اس سے آگے ایک علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کو بنانا کیسے، آپ کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہیں، ان کو کیسے مکس کرنا ہے، کیسے ان کو بنانا ہے، کیسے اس کو تیار کرنا ہے، یہ پتہ کس سے چلے گا؟ یہ عقل سے پتہ چلے گا۔ عقل بتائے گی کہ اس طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اب ساری چیزیں حاصل ہو گئیں، لیکن یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، یہ پتہ کس سے چلے گا؟ یہ نہ کان بتائے گا، نہ آنکھ بتائے گی، نہ دل دماغ بتائے گا، نہ عقل بتائے گی، یہ بتائے گا ہمیں کون؟ یہ اللہ کی وحی بتائے گی۔ وحی الہی سے یہ علم حاصل ہوگا کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پر کسی حرام جانور کا بہترین گوشت بنا کر اسی طرح تیار کر کے ذائقے دار چٹخارے دار آپ کے سامنے رکھ دے اور آپ کو کہہ دے کہ جناب یہ فلاں جانور کا گوشت ہے، مثال کے طور پہ بلی کا ہے، کتے کا ہے، اور دوسری طرف وہی اسی طرح بنا کر بہترین تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ یہ بکری کا ہے، کیا آپ عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ سونگھ کر، دیکھ کر، چکھ کر کسی طرح بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کس سے ہوگا؟ یہ وحی سے فیصلہ ہوگا کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہمیں ضرورت حواس کی ہے، جس طرح ہمیں ضرورت عقل کی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ضرورت وہ وحی کی ہے جو ہماری نشاندہی کرے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا برتنا ہے، کیا نہیں برتنا، کس چیز کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا۔ یہ ضرورت ہماری پوری کرے گی کون؟ وحی۔ اللہ کا قرآن، وحی کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب، یعنی ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، وہ بھی وحی کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں صرف قرآن ہی کافی، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جس طرح ہمیں قرآن کی وحی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں حدیث کی وحی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا، بلکہ ایک لحاظ سے حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ ایک لحاظ سے پہلے حدیث کو ماننا ہوگا، پھر قرآن پہ عمل ہوگا۔ دیکھو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تھے؟ بتائیے ذرا، کہاں پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یہ کس سے پتہ چلا کہ آپ غار حرا میں تھے؟ یہ قرآن سے پتہ چلا، یہ حدیث سے پتہ چلا؟ یہ حدیث سے پتہ چلا۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات نازل ہوئیں، یہ کس سے پتہ چلا ہے؟ یہ حدیث سے پتہ چلا ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہ یہ پہلی وحی ہے، یہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ پر پہلی وحی یہ نازل ہوئی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن ہمیں کافی ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ حدیث ہوگی تو قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ قرآن کریم کو بھی کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے ہیں، اس کے معانی و مفہوم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے۔
حدیث کے معانی و مفاہیم تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، حدیث کے الفاظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، باقی گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بوند، اگرچہ فرمایا جو کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب وہی ہے جو اللہ کا فرمایا ہوا ہے، سب کہہ دے بے شک، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب وہی ہے جو کس کا فرمایا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کی زبان سے ادا ہوا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اللہ کے بندے کی زبان سے اس کی ادائیگی ہوئی ہے، فرمان وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وحی مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، یعنی قرآن ہو یا حدیث ہو، ہمارے لیے علم کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں معلوم ہوگا تو پھر انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ دیکھو، انسان نے دنیا میں رہنا ہے، اپنی ضرورتیں اسی دنیا سے پوری کرنی ہے، اس کے لیے آنکھ کو استعمال کرے، اس کے لیے کان کو، دل دماغ کو، عقل کو استعمال کرے، لیکن اس سے چیزیں بنا کر پھر اس چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے، حلال طریقہ کیا ہے اس کا استعمال کا، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ وحی سے پتہ چلے گا، وہ اللہ کے قرآن سے پتہ چلے گا، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلے گا۔ اس لیے جتنی ضرورت ہمیں آنکھوں کی ہے، کانوں کی ہے، ہمیں جتنی ضرورت عقل کی ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں ضرورت وحی کی ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے ذمے لے لی، امتوں پہ نہیں چھوڑا۔ پہلی کتابوں کو اللہ پاک نے امتوں کے حوالے کر دیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج تورات اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں، انجیل اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس کو بدل دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کو چونکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما بنایا گیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے ذمہ لی۔ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر اور قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا؟ ایک جماعت کو منتخب کر لیا، ایک گروہ کو، ایک طائفے کو منتخب کر لیا، جس طائفے کو ہم علماء، قراء، طلباء، مدارس کہتے ہیں، اس طائفے کو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ کا کرم اور شکر اور احسان اور فضل ہے، ورنہ اللہ چاہتے تو اس کتاب کی حفاظت پہاڑوں سے بھی کروا سکتے تھے، آسمانوں سے بھی کروا سکتے تھے، پہاڑوں کے بعد دریاؤں، سمندروں سے بھی کروا سکتے تھے۔ اللہ کسی بڑی سے بڑی چیز پر لکھ کر اس کو محفوظ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے انسانوں کو نوازنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پہ انہی میں سے چند لوگوں کو منتخب کر لیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وحی الہی محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ ہے جس طرح لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ آگے اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے پہلے، سیکھنے سے پہلے میری پناہ میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کے میری پناہ لے لیا کرو، تاکہ کوئی کسی قسم کا شیطان، انسان ہو یا جن، وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ نہ ڈال سکے۔
لہذا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے ترجمے کو ہم یاد کریں، اس کو ہم پڑھتے رہا کریں، کیونکہ شیطان سے بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس وحی الہی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اعوذ باللہ کے متعلق گفتگو ہوئی، تعوذ کے متعلق، کل انشاءاللہ تسمیہ کے متعلق گفتگو ہوگی اور پھر آگے انشاءاللہ سورت کا ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر